تو دو صورتیں ایسی ہیں، ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے تو بندہ مالک نصاب نہ بھی ہو تو پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اب مالک نصاب جس کو مالدار کہا جاتا ہے، اتنا مال کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے، بندہ مالک نصاب نہیں ہے لیکن پھر بھی قربانی واجب ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ جس نے ایسا بندہ جو مالک نصاب نہیں، اس کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے، اگر شرعی فقیر نے قربانی کی منت مان لی تو قربانی کی منت ماننے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی کی نیت سے جانور کو خرید لے۔ دوسری صورت پھر سن لیں کہ قربانی کی نیت سے اگر شرعی فقیر نے جانور خرید لیا تو اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو پہلی صورت کہ شرعی فقیر نے جو مال کے نصاب نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، اس نے منت مان لی، اب منت ماننے کی بنا پر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب منت کے حوالے سے یہ سنتے جائیں، منت ماننا یہ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہاں البتہ جس چیز کی منت مانی ہے اگر وہ خلاف شرع چیز ہے تو پھر ایسی منت کو پورا نہ کرنا واجب ہے، اور جس چیز کی منت مانی ہے وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے تو پھر ایسی منت کو پورا کرنا واجب ہے۔ یعنی ایسی چیز کی منت مانی جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، ایسی منت کو نہ پورا کرنا واجب ہے، اور اگر ایسی چیز کی منت مانی جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک ہے تو پھر اس منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ اب اس کی مثال، اگر کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور وہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن کا، 2 دن کے، 3 دن کے میں روزے رکھوں گا، اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو اب 3 دن کے روزے یا 2 دن کے روزے جتنے کی اس نے منت مانی ہے اتنے روزے رکھنا اس پر واجب ہوں گے، ضروری ہوں گے۔ اگر نہ رکھے گا تو پھر ایسی صورت میں یہ گنہگار ہوگا۔ اب اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے اور اس کام کے ہونے پر میں اللہ کی راہ میں فلاں چیز پیش کروں گا، تو پھر یہ بھی درست ہے، کام ہونے کی بنا پر وہ اگر چیز پیش کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس منت کو پورا کیا جائے گا کہ قربانی کی نیت سے جانور نہیں خریدا، ویسے مطلقاً جانور لیا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مالی طور پہ ذرا کمزور ہوتے ہیں، قربانی کے ایام میں وہ جانور خرید لیتے ہیں یا پھر گھر کے اندر جانور پال لیتے ہیں، قربانی کے ایام میں ان کو سیل کر کے اپنا گزر اوقات کرتے ہیں، تو ان کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اپنی قربانی کی نیت سے نہیں خریدا، ویسے قربانی کے موقع پر بیچنے کے لیے خریدا ہے کہ میں اس کو سیل کر اپنا گزر اوقات کروں گا، تو پھر ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ گھر کا جانور ہے اور شرعی فقیر کی کبھی نیت بن جاتی ہے کہ میں بھی قربانی کر لوں، اور کبھی نیت میں آتا ہے کہ اس جانور کو بیچ کر گھر کی فلاں ضرورت کو پورا کر لوں، تو اگر گھر کا جانور ہے تو اس میں بھی اگرچہ شرعی فقیر نے نیت کر لی تو پھر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی واجب تب ہوگی جب اپنی قربانی کی نیت سے یہ جانور کو خریدے گا، اپنی قربانی کی نیت سے جانور کو خریدے گا تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ اگر اپنی قربانی کی نیت سے جانور کو خریدا نہیں ہے، ویسے جانور کو خریدا یا ویسے گھر کے اندر جانور کو پالا، تو اب شرعی فقیر پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ یا پھر جانور تو اس نے ویسے لیا، بعد میں قربانی کی نیت کر لی اور پھر مالی حیثیت کمزور ہے، مال کے نصاب نہیں تھا، بعد میں نیت بنی، پھر کوئی ضرورت آڑے آ گئی کہ فلاں ضرورت بھی مجھے ہے، تو اب بعد میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صرف خریدتے وقت نیت کا اختیار ہے۔ اگر خریدتے وقت نیت قربانی کی تھی
تو شریف فقیر پر اس جانور کی قربانی لازم ہو جائے گی۔ اگر خریدتے وقت نیت نہیں ہے تو پھر شریف فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ دو صورتیں تھیں، ایک منت کی صورت میں قربانی واجب ہوتی ہے، اور دوسرا شریف فقیر کے جانور کے خریدنے کی بنا پر کہ اگر وہ قربانی کی نیت سے جانور کو خریدے تو اب اس جانور کی قربانی کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔